میثاق مدینہ میں جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ اس کے 63 آرٹیکل انکلوسیونیس ہے، ملی ارتباط، کرسچن، جیوز، نان بلیورز سب کے رائٹس ایکول ہیں، سٹیزن شپ کا رائٹ ہے. جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی چرچز ہیں، گردوارہ اس کی بھی آپ نے دیکھا کتنی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی. تو یہ کلچر، ہیلدی کلچر پروموٹ کرنے کے حوالے سے آپ اس کو قرآنک پرسپیکٹو میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بتائیں کہ اس کا حسن و کمال کیا ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑا عمدہ سوال آپ نے کمپریہنسو کیا. دیکھیں، اسلام کے اس میسج کو اسپیشلی اس پرسپیکٹو سے سمجھنے کے لیے ایک چیز ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام تمام ادیان جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو اپنے اصل صراط مستقیم سے ڈیویٹ کر گئے ہیں، ان تمام کے بعد ایک آخری دین، آخری نبی اور آخری پیغام کی صورت میں آیا، اور جو ان تمام کی ڈیولپڈ فارم ہے. ٹھیک، جو بھی بیوٹی ان کے اندر ہمیں سکیٹرڈ نظر آتی ہے، اپ ڈیٹڈ ورژن اپ ڈیٹڈ ورژن، اور وہ ایسا فائنل ورژن ہے کہ جس کو کہہ دیا گیا کہ یہ قیامت تک کے لیے رسول کریم جو لے کر آئے انہیں اسوہ کاملہ کہہ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو آپ یہ دیکھیں تو بڑی جامعیت ہے اس کے اندر، کمپریہنسو میسج ہے، کافتن للناس کہا، کافۃ للناس کا، اور یا ایھا الناس کہہ کے بہت سارے ہمارے جو ٹرینڈز ہیں ان تمام کو تمام مذاہب کے اندر جا کے اس کانسیپٹ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج میرے خیال میں اگر کوئی بندہ صرف اسلام کو لے کر اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس پروفٹک ویژن کو نلیفائی کر رہا ہے جو رسول کریم نے نیریٹو بلڈ کیا تھا. میثاق مدینہ ایک ایسا ریٹن ایگریمنٹ ہے انسانی تاریخ کے اندر کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو رومن امپائر تھی اور دوسری طرف پرشیا امپائر تھی. آپ کو ان کے اندر بین المذاہب ایسا ٹریٹی نہیں ملے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کی بات کی ہے، لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، اس میں جو کمپریہنسو ٹیچنگز ہیں آپ آج دیکھیں کہ جتنے دائرے، چاہے جینڈر کے پرسپیکٹیو سے ہیں، چاہے کلر کے پرسپیکٹیو سے ہیں، چاہے انکم انیکویلٹی کے پرسپیکٹیو سے ہیں، ان تمام کو ختم کر دیا یعنی گیا. ہم اس کو گلوبل ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں انسانیت کے لیے. وائی ناٹ؟ بلکہ آپ دیکھیں لیگ آف نیشن کا جو چارٹر تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب وہ ناکام ہو گئی، یونائٹڈ نیشن نے جنم لیا، اور آپ اس کا آج چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، دوسری طرف خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیں، وہ میگنا کارٹا بھی کاپی پیسٹ ہے میثاق مدینہ، بالکل اس خطبہ کا حجۃ الوداع. ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج کم از کم اسلام کے علم بردار اور میسج پہنچانے والے ہمارے دوستوں کو انکلوسیو اپروچ رکھنی چاہیے، ایکسکلوسیو نہیں رکھنی. اتنا کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے، کم از کم یہ چیزیں ویسٹ کے سامنے نہیں ہیں، ہائی لائٹ نہیں ہوتی کہ ایک طرف سے ون وے ٹریفک جائے، دوسری طرف سے آپ غزہ کے مسلمانوں کو اوپن ایئر سب سے بڑا پریزن اور قبرستان بنا دیں اور وہ صرف پانی اور کفن مانگنے پہ مجبور ہو جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ جہاں پہ ہے ہمیں جوڈائزم کو سیہونزم سے الگ کر کے بات کرنی پڑے گی؟ ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ حضرت اقبال کی خدمات لوں گا کہ وہ ہمارے ان جذبات کو کوئی قالب دیں. تو وہ نظر آتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ایکچولی جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں اسلام کے سافٹ امیج کے حوالے سے، مرسی کے حوالے سے، جو ایک حقائق پسند ریسرچر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، وہ ایکچولی کیس بھی جانتا ہے، آپ کا وہ سارا میسج مینیفیسٹو سب کچھ جانتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے جیسے محترم ہمارے سوروردی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 80 سے پہلے یہ چیزیں کہاں تھی کہ نیو ورلڈ آرڈر کا اعلی کار کس قوم کو کیسے بنایا گیا اور کس سٹیٹ اور سسٹم کو گرانے کے لیے ہمیں یوز ابیوز اینڈ ناؤ وی آر بینگ تھرون یہ پالیسی اپنائی گئی. اصل ہمارا پتہ ہے کیا جرم ضعیفی کیا ہے؟ وہ یہ جو ہم بات ابھی ٹاک اور ڈائلاگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم آج تک دنیا کے اس پوائزنڈ اور جو انٹلیکچوئل پوائزننگ کی گئی ہے اس ایجنڈا کو آگے کاؤنٹر ہی نہیں کر سکے. ہم اپنا اصل جو چہرہ ہے وہ دکھا ہی نہیں سکے کہ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، یہی مقصود فطرت، یہی رمز مسلمانی، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. پھر اسلام کا آپ ویژن دیکھیں، اللہ رب العالمین جو آپ نے کہا، محترم ڈاکٹر مائن صاحب بھی فرما رہے تھے، اور رسول کریم رحمت للعالمین، قرآن ذکر للعالمین، کتنے بڑے ایک یونیورسل ویژن کے ساتھ جس کے آگے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا
ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کو مضبوط کریں, اپنے چینلز کے اندر سے کو مضبوط کریں, اور اس فیلڈ کے اندر بھی ماس کمیونیکیشن کے اندر اور میڈیا کے اندر اپنے لوگوں کو ڈیولپ کریں. دور نہ جائیں, آپ نے خلافت کے نام سے یہ پیغام ایک پھیلا رہے ہیں. کتنے ہمارے چینلز ہیں جو اسلامی ممالک میں ہونے کے باوجود آج کے دور میں اس ڈیموکریسی کا جو لولی پاپ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. مدینہ ماڈل, ابھی بالکل میری مدینہ کتاب, ماڈل, ماشاء یہ گلوبل ڈائلاگ اینڈ ریکنسیلیشن, اللہ. وائلڈ لائف ان اسلام, اینیملز کے ساتھ ٹریٹمنٹ, ہم تو یہی کر سکتے ہیں. this یہ is the چہرہ real مغرب face. کو نظر نہیں آتا. یس, دس از دا ریئل فیس. اور ان چیزوں کو جب ہم اس طرح سے صحیح انداز کے اندر اپنے کیس کو پیش نہیں کریں گے, اور شاہ صاحب کے اس فرمان کے مطابق کہ ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اوفینسو وے میں, اور یہ جرم ضعیفی ختم کرنا ہوگا سر, جرم ضعیفی. ورنہ سڈن ڈیتھ فلسطین کے اندر دیکھیں, باقی مسلمانوں کو دیکھیں, وہی ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. آپ اہل علم کو, علماء کو جتنا مرضی جو کہیں, ایک کریڈٹ نہیں چھین سکتے. انہوں نے مسلح رسول پہ گرد نہیں جمنے دی, اور مسلح سے ہی تطہیر اور اصلاح اعمال کا عمل شروع ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ مرکز ہے کہ جس مسلح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرا کی خلوتوں میں نکل کر پورے مکہ اور پھر پوری دنیا کی کایا پلٹ دی. اتر کر حرا سے بقول حالی وہ سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اور پھر آپ آگے چل کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کا ٹائم پیریڈ وہ بھی اسی مسلح پہ دار ارقم سے چلتا ہے, فنائے مکہ میں آتا ہے, اور آگے جب مدینہ منورہ کے اندر آپ سسٹمز کو باقاعدہ آپ کے پروگرام سے ریلیونٹ خلافہ کی پوری ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں, اس کی اسٹیبلشمنٹ دیکھتے ہیں, تو وہاں بھی مسلح رسول پہ جو کھڑا ہوا ہے نا, وہ اس وقت کی نمازوں کا بھی امام ہے, اس وقت کے فارن آفس کا بھی ہیڈ ہے, اور اس وقت کے آئے ہوئے سارے ڈیلیگیشنز کو بھی ویلکم کر رہا ہے, عدالت کو وہاں پہ, اور پھر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حق میں ڈیسیجنز ہو رہے ہیں جن چیزوں میں مسلمان صحیح نہیں ہیں وہاں سے. اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ یہ بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے. اور پھر آپ کے ایمان لانے والے سلمان فارسی نے جو اپنی رائے خندق کی دی, اپنی رائے پہ اس کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو یہ مسلح جو ہے نا محترم, یہ وہ بنیاد ہے, وہ بنیاد ہے جو جس سے آگے یہ پورا حضور ضیاء الامت نے ایک جملے میں جو بات کہہ دی, شاہ صاحب نے اس کو سمیٹ دیا. بہت شکریہ.